ان کو لے کے ساتھ آئی منیرہ بانو، کیونکہ بیگم شاہ نواز میری والدہ کی دوست تھی، تو بس انہوں نے رشتہ ڈالا تو ہو گیا ایسے. پھر اقبال کے گھرانے سے تھا تو انکار تو ممکن ہی نہیں تھا. عمر کی بہت تفاوت تھی نا، تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کتنا کہ فرق بھئی تھا میم؟ 16.5 سال کا. تو میری والدہ نے کہا دیکھیے آپ کی رفاقت بہت لمبی نہیں ہوگی. میں نے کہا پتہ نہیں اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن میں دیکھتی ہوں جو میرے ہم عمر ہیں نا ان میں اس طرح کی ایک نہیں ہے تربیت یا ان کی علمیت ویسی نہیں ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان سے بات چیت کرنا. تو پھر یہ میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہے. کہنے کہ بس فیصلہ خود ہی کرے آپ. تو 2-3 اور بھی رشتے تھے، تو میں نے فیصلہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے حق میں کیا اور ہو بھی گیا، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے. 51 سال کی ہماری رفاقت تھی، اور میں دیکھتی ہوں میرا بھائی جو تھا اس کے بڑے نوجوان عمر میں شادی ہو گئی 20 سال کی، اور ان کی اہلیہ 18 سال کی تھی، اور میرا خیال ہے ان کی 25 سال کی رفاقت تھی، کیونکہ وہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا، یہ تو جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. آفٹر 51 ایئرز آپ کی لائف میں وہ کون سا ایسا چینج آیا؟ اوبویسلی ایک انسان کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، 51 سال بعد جب وہ نہ رہے، سو پھر کیسے آپ نے اس ڈپریشن سے اپنے آپ کو نکالا؟ بڑی ہو جاتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے اکیلا پن ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ بہت سارے اپنے ذمہ لے لیے چھوٹے چھوٹے کام، جیسے قانون کی تعلیم تو میں بچوں کو دے رہی ہوں 36 سال سے. تو وہ یہ تھا پہلے ایک کالج میں پڑھاتی تھی، پھر میں نے 2-3 میں پڑھانا شروع کر دیا. جینڈر سٹڈیز میں پڑھانا شروع کر دیا پنجاب یونیورسٹی کی، ان کے بورڈ پہ بھی میں ہوں. تو اس طرح مصروفیت رہنے لگی. پھر اب تو میں کالج کی پرنسپل ہوں، اس میں ذرا مصروفیت زیادہ ہے. تو وہ پھر جو ہوتی ہے نا گھر میں آپ کو محسوس. اور ویسے یہ ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو زندگی دے، دونوں میرے پاس ہی رہتے ہیں. تو ان سے بھی روز کیونکہ تعلق رہتا ہے. پوتے پوتیاں ہیں، اب تو میرا پوتا بھی چلا گیا ہے پڑھنے کے لیے، تو بس دعا کرتی ہوں کہ واپس آ جائے، اس کی بھی شادی ہو جائے تو گھر میں اور رونق ہو جائے گی. اور دونوں بیٹے بھی قانون دان ہیں، آپ خود بھی ہیں، پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی تھے. یہ جو جوڈیشل سسٹم کا ہمارا چل رہا ہے جس طرح طریقہ کار، ایک ٹائم وہ تھا جب سوموٹو پہ سوموٹو لیے جا رہے تھے، لے لیے جاتے تھے. ایک ٹائم ہم نے وہ دیکھا، ایک ٹائم اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب ہم آئین کو، پارلیمنٹ کو عدالت میں لے گئے ہیں. کیا سوچتی ہیں، کیا محسوس کرتی ہیں، کہاں غلطی ہے؟ بس اصل میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ہمارے حالات جو ہیں نا وہ دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میں تو ضرور یہاں سب سے جو ناظرین ہیں ان سے بھی توجہ دلاؤں گی، آبادی، کثرت آبادی. جب پاکستان کا قیام ہوا تھا نا، تو یہ جو اب پاکستان ہمارے پاس رہ گیا ہے ادھورا پاکستان، اس کی 3.25 کروڑ آبادی تھی. اور اب دیکھیں کہ یہ جو ہوئی ہے مردم شماری 2017 میں، اس میں ہماری 23 کروڑ آبادی گردانی گئی ہے. اور ابھی یہ 23 کروڑ سے زیادہ ہے، کیونکہ جب جاتے ہیں نا تو وہ کرتے ہیں مردم شماری، فردم شماری تو کرتے ہی نہیں. اس سے یہ ہے کہ بہت ساری خواتین گنی ہی نہیں جاتی. تو اب تو انہوں نے خیر وہ اس کو کر دیا ہے نا ایکٹیویٹ اس پہ انٹرنیٹ پہ، کہ آپ اس کو بھیج سکتے ہو الیکٹرانک مین سے بھی اپنا. تو میں ہر ایک کو مشورہ دوں گی کہ اپنے گھر کے ہر فرد کو ضرور شمار کروائیں، اور خاص طور پہ خواتین کو شمار کروائیں، کیونکہ خواتین کے جو کام ہیں نا وہ بھی تو نہیں گنے جاتے. جب خواتین کو نہیں آپ گنتے، اعداد و شمار میں ان کے کام بھی نہیں گنتے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ خواتین کی آمدن جو ہے نا وہ مرد لے جاتے ہیں. مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ اس وقت جو آڈیٹر جنرل یا اکاؤنٹنٹ جنرل کا آفس ہے، اس میں جہاں کوئی خاتون کام کرتی ہے نا کسی سرکاری محکمے میں، وہاں ان کے شوہر جا کے تو اپنا داخل کرا دیتے ہیں وکالت نامہ کہ میں ان کی تنخواہ لینے آؤں گا، اور وہ تنخواہ ان کی سمیٹ لیتے ہیں. حالانکہ قرآن میں تو بالکل واضح ہے کہ جو عورتیں کماتی ہیں وہ ان کا ہے، اور جو مرد کماتے ہیں وہ ان کا ہے. اور کسی مرد کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنے گھر کی کسی خاتون کی کمائی پہ، بلکہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے کفالت، بچوں کی بھی، بیوی کی بھی، گھر کا سارا خرچ ہر قسم کا. اور جو اہلیہ ہے اس پہ کوئی چیز نہیں لازم، اپنے آمدن سے چاہے اپنے لیے زیور خرید لے، چاہے یتیم خانے میں دے دے، چاہے بچوں کے لیے
کچھ نہ کچھ لے. اور کون سی خاتون ہے جو بچوں کے لیے نہیں پسند کرتی معیار زندگی بلند کرنا, لیکن یہ اس کا اپنا جو ہے نا فیصلہ اس پہ ہونا چاہیے منحصر کہ کیا کرے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لے کے جایا جا رہا ہے اس سے اصل قوت جو ووٹ کی ہے یا پارلیمنٹ کی توقیر ہے وہ نہیں رہی؟ اصل میں تو جو پارلیمان کے آپس میں اختلافات ہیں وہ انہیں پارلیمان میں ہی حل کر لینا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں پارلیمان کی کیا صورت ہے, وہاں تو ایک بھانمتی کا کنبہ ہے جو 13 پارٹیاں مل کے انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ ہم ایک محاذ بنائیں, لیکن محاذ ان سے بنتی نہیں ہے, آپس کے اختلافات ہی اتنے ہیں. پھر دوسری طرف یہ جو ایک اور پارٹی ہے جو اس وقت بظاہر اکثریت میں ہے سب سے, ان کا بھی یہی حال ہے. ان کے پاس تو کوئی چین آف کمانڈ ہی نہیں ہے. اگر ایک فرد ہے اسے کوئی چوٹ لگے یا کچھ ہو جائے نااہلی کسی قسم کی, پارٹی منتشر ہو جائے گی, آگے رہے گا ہی کوئی نہیں. اور پھر آپس کے ان کے اختلافات جو ہے فرق پارٹیوں کے یہ حل نہیں نہ کرتے. ان کی جو سوچ ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں صبر نہیں ہے, اخلاقیات نہیں ہے. جو والدین کا کام ہے, بلکہ والدہ کا خاص طور پہ بچوں کو گھر میں تربیت دے, اگر وہ کہیں اور کام بھی کر رہی ہے اور اپنے گھر کی جو معاشی حالات ہیں بہتر بنانے کی کوشش کر رہی, تو بچوں کو اتنی توجہ نہیں دے سکتی جتنی اس کو دینی چاہیے. تو نتیجہ یہ ہے کہ بچوں میں اخلاقیات کا عنصر نہیں ہوتا, تربیت ان کی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو مصالحت سے سلجھائے. مصالحت بہت ضروری ہے. اچھا میم, ولید اقبال صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور ابھی خان صاحب نے جب جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تو وہ بھی اندر چلے گئے, لیکن خان صاحب باہر تھے. اس پر آپ کو کیسا محسوس ہوا, روکا نہیں آپ نے انہیں؟ دیکھیے اس کی عمر اب 50 سے زیادہ ہے. بچپن میں بھی میں بچوں کو ہمیشہ موقع دیتی تھی کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. میں نے کبھی نہیں کوشش کی, بلکہ اب یہ دونوں نے قانون کی تعلیم حاصل کر لی. میں چاہتی تھی ایک ڈاکٹر بنے, کیونکہ میری والدہ نے اور والد نے ایک خیراتی ہسپتال, پہلا مسلمانوں کا خیراتی ہسپتال پنجاب میں جو تھا اس کو قائم کیا تھا. تو میں چاہ رہی تھی ایک ان میں سے ڈاکٹر بن جائے, اور جو دوسرا تھا وہ کوئی اپنا پولیٹیکل سائنٹسٹ یا ہسٹورین یا کوئی ایسا سبجیکٹ بنے. دونوں میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. دونوں چلے گئے قانون کی طرف, اپنی مرضی سے گئے, ان کا فیصلہ یہ تھا. تو جب اس نے سیاست میں جانے کا اظہار کیا تو میں نے کہا بیٹا ہم تو قلم قبیلے کے لوگ ہیں, یہ سیاست جو ہے نا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسان ایک صاف ستھرا رہ سکے, تو ذرا سوچ سمجھ کے تم یہ فیصلہ کرو. کہتا ہے آپ نے نہیں کیا, آپ کی مرضی, میں نے تو یہی کرنا ہے.